بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب خلیفہ نے اچانک گرج کر کہا، تم ایک مجرم ہو۔ رجب کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ ارارہ بدک کر العادت سے الگ ہو گئی۔ العادت نے اسے پھر بازو کے گھیرے میں لے کر اپنے ساتھ لگا لیا اور پیار سے بولا، کیا میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے؟ میں رجب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آج 2 سال بعد مجھے بتا رہا ہے کہ ہماری پرانی فوج اور اس کے سالار اچھے تھے اور صلاح الدین ایوبی کی بنائی ہوئی فوج خلافت کے حق میں اچھی نہیں۔ کیوں رجب؟ تم یہ بات پہلے بھی جانتے تھے، چپ کیوں رہے؟ اب جب کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے تو تب مجھے بتا رہے ہو کہ وہ خلافت کا باغی اور سرکش ہے۔ میں حضور کے عتاب سے ڈرتا تھا، رجب نے کہا۔ سلطان ایوبی کا انتخاب بغداد کی خلافت نے کیا تھا، یہ آپ کے مشورے سے ہی ہوا ہوگا۔ میں خلافت کے انتخاب کے خلاف زبان کھولنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ آج امیر مصر کی گستاخی اور اس کے زیر اثر آپ کے دل کے دورے نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ زبان کھولوں۔ رجب نے خلیفہ سے کہا، میں کب سے دیکھ رہا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کئی بار آپ کے حضور گستاخی کر چکا ہے۔ میرا فرض ہے کہ آپ کو خطروں سے آگاہ کروں اور بچاؤں۔ اس دوران ارارہ خلیفہ کے گالوں سے گال رگڑتی رہی اور اس کی انگلیوں میں انگلیاں الجھا کر بچوں کی طرح کھیلتی رہی۔ ایک بار اس نے خلیفہ کے گالوں کو ہاتھوں میں تھام کر پوچھا، طبیعت بحال ہوئی؟ خلیفہ نے اس کی تھوڑی کو چھیڑتے ہوئے کہا، دوائی نے اتنا اثر نہیں کیا جتنا تیرے پیار نے کیا ہے۔ خدا نے تجھے وہ حسن اور وہ جذبہ دیا ہے جو میرے ہر روگ کے لیے اکسیر ہے۔ اس نے ارارہ کا سر اپنے سینے پر ڈال کر رجب سے کہا، روز قیامت جب مجھے جنت میں بھیجیں گے تو میں خدا سے کہوں گا کہ مجھے کوئی حور نہیں چاہیے، مجھے ارارہ دے دو۔ ارارہ صرف حسین ہی نہیں، رجب نے کہا، یہ بہت ہوشیار اور ذہین بھی ہے۔ حضور کا حرم سازشوں کا گھر بنا ہوا تھا، اس نے آ کر سب کو لگام ڈال دی ہے۔ اب کسی کی جرت نہیں کہ کوئی عورت کسی عورت کے خلاف یا کوئی اہلکار کثر خلافت میں ذرا سی بھی گڑبڑ کرے۔ ارارہ نے کہا، ان کی باتیں غور سے سنیں اور صلاح الدین ایوبی کو لگام ڈالیں۔ تم کیا کہہ رہے تھے رجب؟ خلیفہ نے پوچھا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے اس ڈر سے زبان بند رکھی کہ امیر مصر کے خلاف کوئی بات خلافت کو گوارا نہ ہوگی، رجب نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی قابل سالار ہو سکتا ہے، مجھے اس کا صرف یہی وصف پسند ہے کہ میدان جنگ میں وہ اسلام کا پرچم سرنگوں نہیں ہونے دیتا، خلیفہ نے کہا۔ ہمیں سلطان ایوبی جیسے ہی سالاروں کی ضرورت ہے جو خلافت اسلامیہ کا وقار میدان جنگ میں قائم رکھیں۔ میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں خلیفۃ المسلمین، رجب نے کہا۔ خلافت نے ہمیں میدان جنگ میں نہیں آزمایا۔ صلاح الدین ایوبی کے متعلق میں یہ کہنے کی جرت کروں گا کہ وہ خلافت اسلامیہ کے وقار کے لیے نہیں لڑتا بلکہ اپنے وقار کے لیے لڑتا ہے۔ آپ فوج کے سالار سے ہی پوچھ لیں، صلاح الدین ایوبی انہیں یہ سبق دیتا رہتا ہے کہ وہ ایسی سلطنت اسلامیہ کے قیام کے لیے لڑیں جس کی سرحدیں لامحدود ہوں۔ صاف ظاہر ہے کہ وہ ایسی سلطنت کے خواب دیکھ رہا ہے جس کا بادشاہ وہ خود ہوگا۔ نور الدین زنگی اس کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے 2000 سواروں اور اتنے ہی پیادہ عسکریوں کی فوج بھیجی تھی۔ کیا اس نے خلیفہ بغداد کی اجازت سے یہ فوج بھیجی تھی؟ کیا خلافت کا کوئی ایلچی آپ سے مشورہ لینے آیا تھا کہ مصر میں فوج کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جو کچھ ہوا خلافت سے بالا تر ہوا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، خلیفہ نے کہا، مجھ سے نہیں پوچھا گیا تھا اور مجھے خیال آیا ہے کہ ادھر سے آئی ہوئی اتنی زیادہ کمک واپس نہیں بھیجی گئی۔ واپس اس لیے نہیں بھیجی گئی کہ یہ کمک مصر پر گرفت مضبوط کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی اور اسی لیے یہاں رکھی گئی ہے، رجب نے کہا۔ مصر کی پرانی فوج کے سپاہیوں کو کسان اور بھکاری بنانے کے لیے یہ کمک آئی تھی۔ ناجی، ادروش، کاکیش، عبد یزدان، ابی آذر اور ان جیسے 8 اور سالار کہاں ہیں؟ حضور نے کبھی سوچا نہیں؟ ان سب کو صلاح الدین ایوبی نے خفیہ طور پر قتل کرا دیا تھا۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ صلاح الدین ایوبی سے زیادہ قابل سالار تھے۔ یہ قتل کس کی گردن پر ہے؟ صلاح الدین ایوبی نے حاکموں کی مجلس میں کہا تھا کہ خلیفہ مصر نے ان سب کو غداری اور بغاوت کے جرم میں سزائے موت دے دی ہے۔ جھوٹ، خلیفہ نے بھڑک کر کہا، سفید جھوٹ۔ مجھے صلاح الدین ایوبی نے بتایا تھا کہ یہ سب غدار ہیں۔ میں نے اسے کہا تھا کہ گواہ لاؤ اور مقدمہ چلاؤ۔ اس نے مقدمہ چلائے بغیر وہ فیصلہ خود کیا جو خلافت کی مہر کے بغیر بیکار ہوتا ہے، رجب نے کہا۔ ان بدقسمت سالاروں کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے صلیبی بادشاہ سے رابطہ قائم کیا تھا۔ ان کا مقصد کچھ اور تھا، وہ یہ تھا کہ صلیبیوں سے بات چیت کر کے جنگ و جدل کو ختم کیا جائے اور ہم اپنے ملک اور رعایا کی خوشحالی اور فلاح و بہبود کی طرف توجہ دے سکیں۔ آپ شاید تسلیم نہ کریں مگر یہ حقیقت ہے کہ صلیبی ہمیں اپنا دشمن نہیں سمجھتے
وہ ہمارے خلاف جنگی طاقت صرف اس لیے تیار رکھتے ہیں کہ نور الدین زنگی اور شیر کو جیسے مسلمانوں سے انہیں حملے کا خطرہ رہتا ہے۔ شیر کو مر گیا تو صلاح الدین ایوبی کو اپنی جگہ چھوڑ گیا۔ یہ شخص شیر کو کا پروردہ ہے۔ اس نے ساری عمر عیسائی قوم سے لڑتے اور اسلام کے دشمن پیدا کرتے اور دشمنوں میں اضافہ کرتے گزاری ہے۔ اگر صلاح الدین ایوبی کی جگہ مصر کا امیر کسی اور کو مقرر کیا جاتا تو آج عیسائی بادشاہ آپ کے دربار میں دوستوں کی طرح آتے، قتل و غارت نہ ہوتی اور اتنے پرانے اور تجربہ کار سالار قتل ہو کر گمنام نہ ہو جاتے۔ مگر رجب، خلیفہ نے کہا، صلیبیوں نے بحیرہ روم سے جو حملہ کیا تھا، صلاح الدین ایوبی نے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ صلیبی اپنے دفاع کے لیے حملے میں پہل کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ رجب نے کہا، صلاح الدین ایوبی کو معلوم تھا کہ حملہ آ رہا ہے، کیونکہ حالات اسی نے پیدا کیے تھے، اس لیے اس نے حملہ روکنے یعنی دفاع کا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا۔ یہ شخص فرشتہ تو نہیں تھا کہ اسے غیب کا حال معلوم ہو گیا تھا۔ اس نے ایک ایسا ناٹک کھیلا تھا جس میں ہزارہا بچے یتیم اور ہزارہا عورتیں بیوہ ہو گئی۔ اس پر آپ نے اسے میری موجودگی میں خراج تحسین پیش کیا۔ پھر اس نے سوڈانی فوج کو، جو آپ کی وفادار تھی، جنگی مشق کے بہانے رات کو باہر نکالا اور اندھیرے میں اس پر اپنی نئی فوج سے حملہ کر دیا، اور مشہور یہ کیا کہ ناجی کی فوج نے بغاوت کر دی تھی۔ اس پر بھی آپ نے اسے خراج تحسین پیش کیا۔ آپ اتنے سادہ دل اور مخلص ہیں کہ آپ اس چال اور اس دھوکے کو سمجھ نہ سکے۔ اس دوران ارارا، جو عرب کے حسن کا شاہکار تھی، خلیفہ العاضد کے ساتھ بڑی معصومیت سے کچھ ایسی فحش اور بے شرمی والی حرکتیں کرتی رہی کہ العاضد پر شراب کا نشہ دگنا ہو گیا۔ اس کی ذہنی کیفیت اس لڑکی کے قبضے میں تھی۔ رجب کی باتیں اور دلیلیں اس کے دماغ میں اترتی جا رہی تھی۔ اس کی زیادہ تر توجہ ارارا پر مرکوز تھی۔ رجب کی باتیں تو وہ ضمنی طور پر سن رہا تھا۔ رجب نے صلاح الدین ایوبی پر ایک انتہائی بےہودہ وار کیا۔ اس نے کہا، اس نے ایک اور فریب کاری شروع کر رکھی ہے۔ کسی خوبصورت اور جوان لڑکی کو پکڑ کر اس کی آبرو ریزی کرتا ہے اور چند دن عیش کر کے اسے یہ کہہ کر مروا دیتا ہے کہ یہ جاسوس ہے۔ عیسائیوں کے خلاف قوم میں نفرت پیدا کرنے کے لیے اس نے فوج اور عوام میں یہ مشہور کر رکھا ہے کہ صلیبی اپنی لڑکیوں کو مصر میں جاسوسی کے لیے بھیجتے ہیں، اور وہ بدکار عورتوں کو بھی یہاں بھیجتے ہیں جو قوم کا اخلاق تباہ کرتی ہیں۔ میں اسی ملک کا باشندہ ہوں، یہاں جتنے کہبہانے ہیں وہاں مصری اور سوڈانی عورتیں ہیں۔ اگر کوئی عیسائی عورت ہے تو وہ کسی کی جاسوس نہیں، یہ اس کا پیشہ ہے۔ مجھے حرم کی 3-4 لڑکیوں نے بتایا ہے کہ سلطان ایوبی نے انہیں اپنے گھر بلایا اور خراب کیا تھا۔ ارارا نے کہا۔ خلیفہ بھڑک اٹھا اور کہا، میرے حرم کی لڑکیاں؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ آپ کی بیماری میں یہ خبر آپ کے لیے اچھی نہیں تھی، ارارا نے کہا۔ اب بھی یہ بات میرے منہ سے بے اختیار نکل گئی ہے۔ میں نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ اب کوئی لڑکی کسی کے بلانے پر باہر نہیں جا سکتی۔ میں اسے ابھی بلا کر درے لگواؤں گا۔ خلیفہ نے کہا، میں انتقام لوں گا۔ انتقام لینے کے طریقے اور بھی ہیں، رجب نے کہا۔ اس وقت عوام صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ہیں، یہ لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، تو کیا میں اپنی یہ توہین برداشت کر لوں؟ خلیفہ نے کہا۔ نہیں، رجب نے کہا، اگر آپ مجھے اجازت دیں اور میری مدد کریں تو میں صلاح الدین ایوبی کو اسی طرح غائب کر دوں گا جس طرح اس نے مصر کی پرانی فوج کے سالاروں کو گم کر دیا ہے۔ تم یہ کام کس طرح کرو گے؟ خلیفہ نے پوچھا۔ حشیشین یہ کام کر دکھائیں گے، رجب نے کہا۔ وہ رقم بہت زیادہ طلب کرتے ہیں۔ رقم کا مطالبہ جس قدر ہوگا وہ میں دوں گا، خلیفہ نے کہا۔ تم انتظام کرو۔ 2 روز بعد جمعہ تھا۔ قاہرہ کی جامعہ مسجد کے خطیب کو عیسیٰ الحقاری فقی نے کہہ دیا تھا کہ خطبے میں خلیفہ کا نام نہ لیا جائے۔ یہ خطیب ترک تھے جن کا پورا نام تاریخ میں محفوظ نہیں، وہ امیر العالم کے نام سے مشہور تھے۔ اس دور کے دستاویزی ثبوت ایسے بھی ملے ہیں جن کے مطابق خطیب امیر العالم نے کئی بار اس بدعت کو ختم کرنے کے عزم کا اظہار کیا تھا، اور یہ انہی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ خلیفہ کا نام خطبے سے حذف کیا گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو امیر العالم نے ہی مشورہ دیا تھا کہ اس بدعت کے خاتمے کے احکام جاری کریں، اور 2 وقع نگار اس کا صحرا عیسیٰ الحقاری فقی کے سر باندھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ منصوبہ خطیب امیر العالم اور مذہبی امور کے مشیر عیسیٰ الحقاری فقی کے پیش نظر بھی ہو، لیکن صلاح الدین ایوبی کی گفتگو کی جو دستاویزات مل سکی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دلیرانہ اقدام سلطان ایوبی کا ہی تھا۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں رہتا کہ اس وقت سچے مسلمان موجود تھے۔ خطیب امیر العالم نے خطبے میں خلیفہ کا نام نہ لیا۔ جامعہ مسجد میں صلاح الدین ایوبی درمیانی صفوں میں موجود تھا۔ علی بن سفیان اس سے تھوڑی دور کسی صف میں بیٹھا تھا۔ سلطان ایوبی کے متعدد دیگر مشیر اور معتمد بکھر کر عوام میں بیٹھے تھے
تاکہ ان کا رد عمل بھانپ سکے۔ علی بن سفیان کے مخبروں کی بہت بڑی تعداد مسجد میں موجود تھی۔ خلیفہ کا نام خطبے میں سے غائب کرنا ایک سنگین اقدام نہیں بلکہ خلافت کے احکام کے مطابق سنگین جرم تھا۔ اس کا ارتکاب کر دیا گیا۔ سربراہوں میں سے اگر کوئی مسجد میں نہیں تھا تو وہ خلیفہ الاعظم خود تھا۔ نماز کے بعد سلطان ایوبی اٹھا، خطیب کے پاس گیا، ان سے مصافحہ کیا، ان کے چوگے کا بوسہ لیا اور کہا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ خطیب امیر العالم نے جواب دیا، یہ حکم صادر فرما کر آپ نے جنت میں گھر بنا لیا ہے۔ واپس چند قدم چل کر سلطان ایوبی رک گیا اور خطیب کے قریب جا کر کہا، اگر آپ کو خلیفہ کا بلاوا آ جائے تو اس کے پاس جانے کی بجائے میرے پاس آ جانا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اگر امیر مصر گستاخی نہ سمجھیں، امیر العالم نے کہا، تو عرض کروں کہ باطل اور شرک کے خلاف عمل اور حق گوئی اگر جرم ہے تو اس کی سزا میں اکیلا بھگتوں گا، میں آپ کا سہارا نہیں ڈھونڈوں گا۔ خلیفہ نے بلایا تو اکیلا جاؤں گا۔ میں نے خلیفہ کے نام کو آپ کے حکم سے نہیں، خدا کے حکم سے حذف کیا ہے۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شام کے بعد صلاح الدین ایوبی، علی بن سفیان، بہاؤالدین شداد اور چند ایک اور مشیروں سے دن کی رپورٹ لے رہا تھا۔ سارے شہر میں شہریوں کے بھیس میں مخبر اور جاسوس پھیلا دیے گئے تھے جنہوں نے لوگوں کی رائے معلوم کر لی تھی۔ علی بن سفیان نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ کہیں سے بھی ایسی اطلاع نہیں ملی جہاں کسی نے یہ کہا ہو کہ خطبے میں خلیفہ کا نام نہیں لیا گیا تھا۔ علی بن سفیان کے بعض آدمیوں نے 2-3 جگہوں پر یہ بھی کہا کہ جامعہ مسجد کے خطیب نے آج خطبے میں خلیفہ کا نام نہیں لیا، یہ اس نے بہت برا کیا ہے۔ اس پر کچھ آدمی اس طرح حیران ہوئے جیسے انہیں معلوم ہی نہیں کہ خطبے میں خلیفہ کا نام لیا گیا تھا یا نہیں۔ ان میں سے 4-5 نے اس قسم کے خیالات کا اظہار کیا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، خلیفہ خدا یا پیغمبر تو نہیں۔ ان اطلاعات سے سلطان ایوبی کو اطمینان ہو گیا کہ عوام کے جس رد عمل سے اسے ڈرایا گیا تھا اس کا کہیں بھی اظہار نہیں ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت سلطان نور الدین زنگی کے نام پیغام لکھا جس میں اسے اطلاع دی کہ اس نے جمعے کے خطبے میں سے خلیفہ کا نام نکلوا دیا ہے اور عوام کی طرف سے اچھے رد عمل کا اظہار ہوا ہے، لہذا آپ بھی مرکزی خلافت کو خطبے سے خارج کر دیں۔ لبے لباب کا طویل پیغام لکھ کر اس نے حکم دیا کہ قاصد کو الصبح روانہ کر دیا جائے جو یہ پیغام نور الدین زنگی کو دے کر واپس آ جائے۔ اس کے بعد اس نے علی بن سفیان سے کہا کہ خلیفہ کے محل میں جاسوسوں کو چکنا کر دیا جائے، وہاں ذرا سی بھی مشکوک حرکت ہو تو فوراً اطلاع دیں۔ رجب کو سلطان صلاح الدین ایوبی جانتا تھا، اسے یہ بھی معلوم تھا کہ رجب خلیفہ کا منہ چڑا نائب سالار ہے۔ سلطان ایوبی نے علی بن سفیان سے کہا کہ رجب کے ساتھ ایک آدمی سائے کی طرح لگا رہنا چاہیے۔ اس رات خلیفہ کی محفل عیش و طرب میں رجب نہیں تھا، وہ سلطان ایوبی کے قتل کا انتظام کرنے چلا گیا تھا۔ اسے حسن بن صبا کے حشیشین سے ملنا تھا۔ خلیفہ روزمرہ کی طرح باہر کی دنیا سے بے خبر اور ام ارارہ کے طلسماتی حسن اور ناز و ادا میں گم تھا۔ اسے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ خطبے میں سے اس کا نام حذف ہو چکا ہے۔ وہ خوش تھا کہ صلاح الدین ایوبی کے قتل کا انتظام ہونے والا ہے۔ ام ارارہ نے اسے جلدی سلانے اور بے ہوش کرنے کے لیے زیادہ شراب پلا دی اور شراب میں خواب آور سفوف بھی ملا دیا۔ اس بوڑھے سے جلدی چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ یہی نسخہ استعمال کیا کرتی تھی۔ اسے سلا کر اور کندیلے بجھا کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ وہ اپنے مخصوص کمرے کی طرف جا رہی تھی جس میں رجب رات کو چوری چھپے اس کے پاس آیا کرتا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی ہی تھی کہ کواڑوں کے پیچھے سے کسی نے اس پر کمبل پھینکا۔ اس کی آواز بھی نہ نکلنے پائی تھی کہ اس کے منہ پر جہاں پہلے ہی کمبل لپٹ گیا تھا ایک اور کپڑا باندھ دیا گیا۔ اسے کسی نے کندھوں پر ڈال لیا اور کمرے سے نکل گیا۔ یہ 2 آدمی تھے۔ وہ محل کی بھول بھلائیوں اور چور راستوں سے واقف معلوم ہوتے تھے۔ وہ اندھیری سیڑھیوں پر چڑھ گئے۔ اوپر سے انہوں نے رسا باندھ کر نیچے لٹکایا۔ لڑکی کو کندھوں پر ڈالے ہوئے وہ آدمی رسے سے نیچے اتر گیا۔ اس کے پیچھے دوسرا اترا اور دونوں اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ کچھ دور 4 گھوڑے کھڑے تھے اور ان کے پاس 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اندھیرے میں آتے دیکھا اور یہ بھی دیکھ لیا کہ ایک نے کندھے پر کچھ اٹھا رکھا ہے، تو وہ گھوڑوں کو آگے لے گئے۔ سب گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور ایک سوار نے لڑکی کو اپنے آگے ڈال لیا۔ ان میں سے کسی نے کہا، گھوڑوں کو ابھی دوڑانا نہیں، ٹاپو سارے شہر کو جگا دیں گے۔ گھوڑے آہستہ آہستہ چلتے گئے اور شہر سے نکل گئے۔ یہ صلاح الدین ایوبی کا کام ہے، اس کے سوا ایسی جرت اور کوئی نہیں کر سکتا، اس کے سوا اور ہو ہی کون سکتا ہے۔ قصر خلافت میں یہی شور و غوغا بپا تھا کہ ام ارارہ کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اغوا کرایا ہے۔ رجب واپس آ گیا تھا۔ محل کے کونے کونے کی تلاشی لی جا چکی تھی۔
محافظ دستہ کمانداروں کے عتاب کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ خود کماندار بھی سپاہیوں کی طرح تھر تھر کانپ رہے تھے۔ ایک لڑکی کا اغوا معمولی واردات نہیں تھی، اور لڑکی بھی ایسی جسے خلیفہ حرم کا ہیرا سمجھتا تھا۔ محل کے پچھواڑے سے ایک رسا لٹک رہا تھا۔ زمین پر پاؤں کے نشان تھے جو تھوڑی دور جا کر گھوڑوں کے نشانات میں ختم ہو گئے تھے۔ ان سے یہ ثبوت مل گیا تھا کہ لڑکی کو رسے سے اتارا گیا ہے۔ اس شک کا بھی اظہار کیا گیا کہ لڑکی اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ گئی ہے۔ خلیفہ نے اس شک کو مسترد کر دیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ارارہ اس پر جان چھڑکتی ہے۔ یہ صلاح الدین ایوبی کا کام ہے۔ رجب نے خلیفہ العاضد سے کہا، قصر خلافت میں ہر کسی کی زبان پر یہی الفاظ ہیں کہ اس کے سوا اور کوئی بھی ایسی جرت نہیں کر سکتا۔ ہر کسی کے کانوں میں یہ الفاظ رجب نے ہی ڈالے تھے۔ اسے جو ہی ارارہ کی گمشدگی کی اطلاع ملی تھی، اس نے سارے محل میں گھوم پھر کر ہر کسی سے لڑکی کے متعلق پوچھا، اور ہر کسی سے کہا تھا کہ یہ سلطان ایوبی کا کام ہے۔ قصر صدارت کے اعلیٰ حکام سے ادنا ملازم تک انہی الفاظ کو دہرائے چلے جا رہے تھے، اور جب یہ الفاظ خلیفہ العاضد کے کانوں میں پڑے تو اس نے ذرا بھر سوچنے کی ضرورت نہ سمجھی کہ یہ الزام بے بنیاد ہو سکتا ہے۔ اس کے کانوں میں یہ تو پہلے ہی ڈالا جا چکا تھا کہ سلطان ایوبی عورتوں کا شیدائی ہے۔ ارارہ نے اسے یہ بتایا تھا کہ صلاح الدین ایوبی حرم کی 4 لڑکیوں کو خراب کر چکا ہے۔ خلیفہ نے اسی وقت اپنے خصوصی قاصد کو بلایا اور اسے کہا کہ امیر مصر کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ پردے میں لڑکی واپس کر دو، میں کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ جس وقت خلیفہ قاصد کو یہ پیغام دے رہا تھا، اس وقت قاہرہ سے 10-12 میل دور 3 شتر سوار قاہرہ کی طرف خرامہ خرامہ آ رہے تھے۔ وہ مصر کی فوج کے گشتی سنتری تھے۔ مصر کے سیاسی حالات چونکہ اچھے نہیں تھے، جاسوسوں اور تحریب کاروں کی سرگرمیاں رکنے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ملک میں غداری اور بغاوت کی چنگاریاں بھی سلگ رہی ہیں۔ اس سوڈانی فوج کی طرف سے جسے اس نے برطرف کر دیا تھا، خطرہ پوری طرح ٹلا نہیں تھا۔ اس فوج کے کماندار، عہدیدار اور سپاہی تجربہ کار عسکری تھے، کسی بھی وقت ملک کے لیے خطرہ بن سکتے تھے۔ سب سے بڑا خطرہ تو یہ تھا کہ سلطان ایوبی کے مخالفین نے صلیبیوں سے دوستانہ کر رکھا تھا۔ ان کے جاسوسوں کو وہ پناہ، اڈے اور مدد مہیا کرتے تھے۔ ان خطرات کے پیش نظر دارالحکومت سے بہت دور دور اور ہر طرف فوج کے چند ایک دستے رکھے گئے تھے۔ ان کے گشتی سنتری دن رات صحراؤں اور ٹیلوں ٹیکریوں کے علاقوں میں گھوڑوں اور اونٹوں پر گشت کرتے رہتے تھے تاکہ آنے والے خطرے کی اطلاع قبل از وقت دی جا سکے۔ وہ 3 شتر سوار انہی دستوں کے گشتی سنتری تھے جو اپنی ذمہ داری کے علاقے میں گشت کر کے واپس آ رہے تھے۔ آگے مٹی اور پتھروں کی پہاڑیاں اور چٹانوں کا وسیع علاقہ تھا۔ وہ ایک وادی میں سے گزر رہے تھے۔ انہیں کسی عورت کی آہوزاری سنائی دی، مردانہ آوازیں بھی سنائی دیں۔ ان سے صاف پتہ چلتا تھا کہ لڑکی پر زبردستی کی جا رہی ہے۔ ایک شتر سوار اترا اور اس چٹان پر چڑھ گیا جس کی دوسری طرف سے آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے چھپ کر دیکھا، ادھر 4 گھوڑے کھڑے تھے اور 4 آدمی بھی تھے۔ چاروں سوڈانی حبشی تھے۔ ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی تھی جو دوڑی جا رہی تھی۔ ایک حبشی نے اسے پکڑ دیا اور اسے بازوؤں میں دبوچ کر اٹھا لیا اور اسے اپنے ساتھیوں کے درمیان کھڑا کر کے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل ہو گیا۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر کہا، تم مقدس لڑکی ہو، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر ہمیں گناہگار نہ کرو۔ دیوتاؤں کا قہر ہمیں جلا ڈالے گا یا ہمیں پتھر بنا دے گا۔ میں مسلمان ہوں، لڑکی نے چلا کر کہا، تمہارے دیوتاؤں پر لعنت بھیجتی ہوں، مجھے چھوڑ دو ورنہ میں تم سب کو خلیفہ کے کتوں سے بوٹی بوٹی کرا دوں گی۔ تم اب خلیفہ کی ملکیت نہیں، ایک حبشی نے اسے کہا، اب تم اس دیوتا کی ملکیت ہو جس کے ہاتھ میں آسمان کی بجلیوں کا قہر، ناگوں کا زہر اور شیروں کی طاقت ہے۔ اس نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ اب جو کوئی تمہیں اس سے چھیننے کی کوشش کرے گا اسے صحرا کی ریت جلا کر راکھ کر دے گی۔ ایک حبشی نے دوسرے سے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہاں نہ رکو، مگر تم آرام کرنا چاہتے تھے۔ اسے بندھا ہوا چلے چلتے اور شام سے پہلے پہلے منزل پر پہنچ جاتے۔ کیا ہمارے گھوڑے تھک نہیں گئے تھے؟ حبشی نے جواب دیا، ہم ساری رات کے جاگے ہوئے نہیں تھے، اسے پھر باندھ لو اور چلو۔ اس نے لڑکی کو دبوچ لیا۔ اچانک